صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد و ثنا سے تر ہے زبانیں، حمد و ثنا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے مولا گدا اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ آج حاجی اسحاق عطاری سمر مرحوم کی سالانہ برسی پر ہم یہاں ان کی یاد میں ان کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا اس محفل میں آنا پڑھنا اور ان کے لیے جو ہم نے ایصال ثواب کیا ہے وہ قبول فرمائے اور ان کی قبر پر اپنی کروڑواں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ آپ کی کچھ نعتیں حمد کچھ منقبت لکھی ہیں، کوشش کروں گا کہ اسے پڑھنے کا حق ادا کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ جو آپ نے لکھا ہے اور جو آپ اپنے طرز میں پڑھ کر گئے ہیں اللہ اسے بھی قبول فرمائے اور اللہ میرا بھی پڑھنا قبول فرمائے کہ میں اس نیت سے پڑھوں کہ میں یہاں پڑھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب انہیں وہاں عطا فرمائے۔ ایک بار باواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں دلوں کو اپنے مدینہ بنائے بیٹھے ہیں جنہیں تمہاری محبت نے سرفراز کیا خدا گواہ زمانے بچھائے بیٹھے ہیں محبت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بہت خوبصورت حمد آپ نے لکھی ہے کہ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں علماء کرام بیٹھے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ 10 درخت یا ایک درخت اللہ لگا دیتا ہے جنت میں، تو آپ نے اتنا خوبصورت حمدیہ کلام لکھا ہے، آپ بھی سب شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ
بخشش تو سب کی کرتا ہے صدقے میں نبی کے اللہ بخشش تو سب کی کرتا ہے صدقے میں نبی کے اللہ اس خاکے کو بخش دے اے اللہ مشتاق کو بخش دے اے اللہ ہم سب کو بھی بخش دے اے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب ایک ہماری مادری زبان میں آپ نے کلام تو بہت سارے لکھے ہیں اور اگر ایک نعتیہ دیوان آپ کا تیار کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہدایت بخشش سے بھی زیادہ موٹی یا کم و بیش اتنی موٹی آپ کی نعتیہ کتاب بن جائے گی. کچھ ہماری مادری زبان میں بھی ہیں, کچھ گجراتی زبان میں بھی ہیں, تو مجھے حکم ملا تھا کہ آپ دو دو اشعار ساری نعتوں کے پڑھیں. یا نبی منہ کے آجی شفاعت کھپے, یا نبی منہ کے آجی شفاعت کھپے, بیونا کی منہ کے یا مصطفیٰ تو کھپے, بیونا کی کو عطا
عتق پہ ذکر کرتے ہیں نعت پڑھتے ہیں پیارے آقا کو یاد کرتے. آپ دیکھیں الحمدللہ جو شاعر کے حق ہوتے ہیں نا وہ تمام کے تمام انہوں نے ایسے ادا کیے ہیں، اور مجھ گناہ گار حقیر بدکار کو یہ شرف حاصل ہوا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس پورے نعتیہ دیوان کو تیار کروں. تو میں کوشش کروں گا کہ اللہ مجھے استقامت دے کے آئندہ سال تک اس نعتیہ دیوان کو تیار کر دیا جائے. مگر اللہ نے ان کے قلم میں ایسی طاقت ان کو دی تھی کہ انہوں نے کسی صحابی، کسی ولی، کسی اولیاء تمام ہی کے تمام پر انہوں نے مناقب لکھی ہیں، اور مدینے کے اتنے انہوں نے نعتیہ کلام لکھے ہیں، اتنی والہانہ محبت حضور سے کہ اللہ اکبر. ذکر کرتے ہیں نعت پڑھتے ہیں پیارے آقا کو یاد کرتے ہیں کوئی مشکل مقام آئے تو ہم تو آقا کو یاد کرتے ہیں کوئی مشکل مقام آئے تو ہمارے آقا کو یاد کرتے ہیں. ہم درود و سلام پڑھتے ہیں سنت کردگار پڑھتے ہیں کاش طیبہ میں گزرے شام و سحر کاش طیبہ میں گزرے شام و سحر رات دن یہ دعائیں کرتے ہیں کوئی مشکل مقام آئے تو ہم تو آقا کو یاد کرتے ہیں. نعت کی ہم سجاتے ہیں محفل اور قسمت پہ ناز کرتے ہیں. نعت کی ہم سجاتے ہیں محفل اور قسمت پہ ناز کرتے ہیں. تیرا اسحاق اور یہ سارے غلام سرورا تم کو یاد. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. پڑھو درود پڑھو مومنوں کرینے سے پڑھو درود پڑھو مومنوں کرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے
پیارے نبی کی ذات پر. وہ بارگاہ محتاج نہیں ہے, ہم محتاج ہیں ان کے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے, سلطان دو جہان پر سب کا درود ہے. اللہم صل علی سیدنا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. میں خطا بار بار کرتا ہوں, میں خطا بار بار کرتا ہوں, میں خطا بار بار کرتا ہوں, میں خطا بار بار کرتا ہوں. وہ کرم بار بار کرتے ہیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار, شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود, حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صل علی سیدنا و مولانا, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. نور بنت نور زوج نور ام نور, نور نور بنت نور زوج نور ام نور, نور نور مطلق کی کنیز اللہ رے لغنا نور کا. تیری نسل پاک میں گے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں گے بچہ بچہ نور کا. تو غین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. بھیجتے جو درود و سلام ہے, وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے, نیک نام ہے. اللہم صل علی سیدنا. آئیے اپنے امی ابو کے لئے دعا کرتے ہیں. جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگہ رہے, جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگہ رہے. یا رب میری دعا ہے, یا رب میری دعا ہے, میری ماں بھی وہاں رہے. جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگہ رہے. یا رب میری دعا ہے, میری ماں بھی وہاں رہے. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے, رہے رہے. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. یا رب میری دعا ہے, یا رب میری دعا ہے, یا رب میری دعا ہے, میرے بابا وہاں رہے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے. سیدہ کونین کی بارگاہ میں سلام عرض کیا, انہی کا صدقہ. آئیے اپنی ماں کے لیے دعا کرتے ہیں. دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے, دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے, دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے, سب کچھ
یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ۔ ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے، دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے، دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ آئیے آئی صاحب کا ایک لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے جا رہا ہوں، اور بہت ہی پرانا مشہور زمانہ کلام ہے، تو آئیے میں امید کرتا ہوں آپ لوگ انشاءاللہ میرا ساتھ دیں گے۔ پڑھتے ہیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، بھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، بھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، بھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، وقت نزا آقا تشریف لائے اور کلمہ پڑھائے، کروں دید صلی اللہ کہتے کہتے، صلی اللہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، میری قبر میں میرے آقا جب آئے اسے جگمگائے، اٹھوں مرحبا مرحبا کہتے کہتے، مرحبا کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، بھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، بھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، دل میں اتارو جب اس خاک کو، تم مشتاق کو، تم پڑھو نعت صلی اللہ کہتے کہتے، صلی اللہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، بھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، بھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اللہم صلی وسلم
मुबारक आइए गुजराती नात जो कि आई साहब ने लिखी तो नहीं मतलब मगर अपनी ज़िंदगी में इसे काफ़ी मर्तबा पढ़ी और मैं कोशिश भी मैंने करी है, 1-2 बार मैंने पढ़ी है। आइए इस कलाम में शामिल होते। ये भी बहुत पुराना कलाम है और काफ़ी फरमाइशें भी आई इसकी, पढ़ते हैं। मारे आंगणिये आवो सरकार मदीना वारा सावरिया मारे आंगणिये आवो ने मारे आंगणिये आवो ने मारे आंगणिये आवो सरकार मदीना वारा सावरिया आपो दर्शन आवी एक बार मदीना वारा सावरिया मारे आंगणिये आवो सरकार मदीना वारा सावरिया केम बिताऊं मां जमरातों कौन सुनाऊं दुखनी बातों आका केम बिताऊं मां जमरातों कौन सुनाओ दुखनी बातों कौन बीजू छे मारो गम खार मदीना वारा सावरिया कौन बीजू छे मारो गम खार मदीना वारा सावरिया मारे आंगणिये आवो ने मारे आंगणिये आवो सरकार मदीना वारा सावरिया दर्शन बस थई जाए जीवन मां रही ना जाए मननी मन मां आका दर्शन बस थई जाए जीवन मां रही ना जाए मननी मन मां मारा दिल बर मारा दिलदार मदीना वारा सावरिया मारा दिल बर मारा दिलदार मदीना वारा सावरिया मारे आंगणिये आवो ने सरकार मदीना वारा सावरिया नूरे मुजस्सम ज़ात तमारी करी तू रोशन कोई रात मारी आका नूरे मुजस्सम ज़ात तमारी करी तू रोशन कोई रात मारी कदी सपना मां आवो ने एक बार मदीना वारा सावरिया कदी सपना मां आवो ने एक बार मदीना वारा सावरिया मारे आंगणिये आवो ने मारे आंगणिये आवो सरकार मदीना वारा फातिमा ज़हरा ना सदका मां सैयद ज़हरा ना सदका मां आका फातिमा ज़हरा ना सदका मां दाई हलीमा ना सदका मां कदी बोलावी लौने एक बार मदीना वारा सावरिया कदी बोलावी लौने एक बार मदीना वारा सावरिया मारे आंगणिये नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया तशरीफ रखें तमाम अहबाब मारे आंगणिये आवो सरकार मदीना वारा सावरिया मारे
سرکار مدینہ وارا ساوریا مارے آنگڑیے آوو نے سرکار مدینہ وارا ساوریا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. ابھی میں نے پانی پیا. انسان ہیں ہمیں مسجد میں آ کر پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. کبھی سحری افطاری کا ماحول بھی ہوتا ہے. تو ایک بات یاد کر لیں کہ جب بھی مسجد میں کھائیں گے پئیں گے سحری افطاری کریں گے زمزم شریف بھی پئیں گے اور اگر اعتکاف کی نیت نہیں ہوگی تو گناہ ملے گا. تو ہمیں اپنی عادت ہی ایسی بنا لیں کہ جیسے ہی مسجد میں انٹر ہوں بس جس طرح چپل اتارنے کی عادت ہے نا, اب کبھی بھی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہم چپل سمیت آ جائیں, ایک بالکل عادت سی بن گئی ہے ہماری, سمجھے کہ آٹومیٹکلی ہم یہ کام کرتے ہیں. تو ایسی اللہ کرے عادت بن جائے کہ سیدھا قدم مسجد میں داخل کریں, مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہمیشہ اعتکاف کی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے گا میں بروز قیامت اس سے مصافحہ فرماؤں گا. اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ قیامت کے دن نبی پاک سے ملاقات کا موقع مل جائے. تو پھر تو بیڑا پار ہی ہونا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن بھی نبی پاک کا دیدار بھی عطا فرمائے, قرب بھی نصیب فرمائے, شفاعت بھی نصیب فرمائے, ان کے ہاتھوں سے جام کوثر بھی نصیب فرمائے, اور ایک ایسا اشارہ ہو جائے جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا کہ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اسی اشارے کے ہم بھی تمنائی ہیں. اللہ وہ اشارہ ہمارے لیے بھی نبی پاک کے ذریعے عطا فرمائے. درود پاک پڑھتے رہا کریں محبت کے ساتھ, با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میرے بڑے محترم بزرگ مہربان شفیق حاجی اسحاق سومرو صاحب کی برسی کے پہلی برسی کے سلسلے میں ایصال ثواب کا یہ اجتماع رکھا گیا. اس خاندان سے بہت پرانا پیار اور بہت پرانا تعلق ہے. حاجی صاحب جب میں چھوٹا تھا, میری بڑی چھوٹی سی عمر تھی, جب سے وہ مجھے بڑی شفقت فرماتے اور میں دیکھتا تھا یہ ویسپا موٹر سائیکل پر امیر اہل سنت کے پاس آتے تھے, خوب نعتیں بھی پڑھتے تھے. اللہ نے سخاوت سے بھی بڑا نوازا تھا. ویسے تو یقیناً وہ میرے بزرگ تھے, تو ظاہر میں ان زمانے میں بہت چھوٹا سا بچہ تھا جب دعوت اسلامی بنی تھی. تو یہ بھی اسی زمانے سے ہی میں نے دیکھا کہ شہید مسجد خارا در کے زمانے سے ہی امیر اہل سنت کے پاس آنا جانا. تو شفقت تو بہت کرتے تھے, لیکن وہ مجھ سے کتنا پیار کرتے تھے یہ مجھے بہت ٹائم بعد پتہ چلا کہ جب آج سے کچھ عرصہ پہلے ان کی صحت کے حوالے سے یا ان کے گھر میرا آنا ہوا تو انہوں نے شاید موجود ہوں گے یہاں ان کے پوتے عبدالحبیب اتاری. تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے میری وجہ سے یا میری محبت میں اپنے پوتے کا نام بھی عبدالحبیب رکھا, اور وہ عبدالحبیب بھی 18-19 سال کے اس وقت تو ہو گئے تھے. تو اللہ اس عبدالحبیب کو دین کا مبلغ بنائے اور حاجی صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اور یقیناً جب مجھے پتہ چلا کہ حاجی صاحب کی برسی ہے, اور میرا ویسے پلان تو ظاہر حج پہ جانے کا ہوتا ہے, اس بار نہیں جا سکا, تو ٹائم بھی تھا, جیسے حکم ملا تو میں حاضر ہو گیا. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے, ان کی خدمات دینیہ اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ان کے لیے وہ صدقہ جاریہ کا باعث بنا دے. آج کی رات ایک ایسی رات ہے کہ بہت سو کے لیے بہت مشکل رات ہے, بہت مشکل رات ہے. کل جو رات گزری وہ بھی بڑی مشکل رات تھی.
یوں تو بڑی برکت والی رات ہے، یوں تو بڑی رحمت والی رات ہے، مگر جب جب خیالات منا کی وادیوں کی طرف جاتے ہیں، جب جب خیالات عرفات کے میدان کی طرف جاتے ہیں، آج تو حاجی اس بستر پر سوئیں گے جو دنیا کے 7 اسٹار کے ہوٹل کے اندر بھی وہ آرام نہیں ملتا جو مزدلفہ کی پتھریلی زمین پر سونے کا لطف آتا ہے۔ کھلے آسمان تلے ایک سفید چادر سی بچھ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ نور کی برسات ہو رہی ہے۔ ابھی بس میں آپ کی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا، کیونکہ وہ بھی عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکل چکے تھے۔ میں نے کہا بیٹا آپ پہنچ گئے؟ تو کہہ رہے ابو بہت رش ہے، ابھی گاڑی میں ہوں اور روڈ پہ جام ہے، ٹریفک، عجب سما ہے، ایک دھن ہے، عرفات سے فارغ ہو چکے ہیں اور اب مزدلفہ جانا ہے۔ سبحان اللہ، کیا دن ہے اور کیا رات ہے، یعنی اس سے بڑا کیا دن ہوگا اور اس سے بڑی کیا رات ہوگی کہ دن میں حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے اور رات گزارو تو فجر میں حقوق العباد معاف ہو جائیں گے۔ مطلب اس سے زیادہ ایک مسلمان اپنے رب کی رحمت اور کیا اسے چاہیے؟ ساری زندگی کے پچھلے گناہ معاف اللہ نے دل میں اپنے حقوق دن میں معاف فرما دیے، اور کہا جب میرے بندے مزدلفہ میں آئیں گے، وقوف کریں گے، ان کا حقوق العباد معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب کل رمی ہوگی، کل تو ان کی عید کا دن ہے نا، عید کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، تیار ہوتے ہیں۔ حاجی میلا کچیلا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تیاری کیا چیز ہے، کون سی خوشبو، کون سا لباس۔ حاجی کو اس دن 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے حاجی کو رمی کرنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر بال کٹوانے ہیں، حلق کروا، پھر جا کے اس کا احرام اترتا ہے، لیکن وہ ایک دھن میں ہے۔ اور سبحان اللہ، رمی جمرات کا جو ثواب ہے نا، سبحان اللہ، ہر کنکر مارنے پر ایک کبیرہ گناہ معاف کیا جاتا۔ اب آپ سوچیں، رحمتوں کی دریا میں تیر رہے ہیں وہ لوگ، اس وقت جہاں ہیں نا وہ رحمتوں کی وادی میں ہیں، رحمتوں کے دریا میں۔ دل غم زدہ تو بہت ہے، مگر ایک دل کو دلاسا یہ ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہمیں بھولے نہیں ہوں گے۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ آج بہت جگہوں پر دعائے عرفات ہوئی ہوگی، اور یہ مسلمانوں کا شروع سے طریقہ رہا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ہم حاجی اسحاق سمرو صاحب کی برسی میں جمع، ہم دعا بھی کریں گے، انہوں نے بھی دعا کی۔ جب یہ دعا کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، صرف اپنے والد کو نہیں ایصال کرتے، سرکار کی ساری امت کو ایصال کرتے۔ یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے، اور یہ ماشاءاللہ، بلکہ نبی پاک کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، یہ جو آپس میں باؤنڈنگ ہے نا مسلمانوں کی، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، سب ایک دوسرے کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، کمال ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ میری امت قبر میں گناہ گار داخل ہوگی اور محشر کے دن گناہوں سے پاک باہر نکلے گی۔ صحابہ نے کہا حضور ایسے کیسے؟ بندہ گناہ لے کے قبر میں گیا، محشر کے دن گناہ معاف کیسے ہو چکے ہوں گے؟ کب باقی لوگوں کی ان کے لیے دعاؤں کے صدقے، جو مسلمان ہی ثواب بھیجتے رہتے ہیں نا، سرکار کی ساری امت کو قرآن کا ثواب، تو تراویح کا ثواب، تو روزوں کا ثواب ہے، تو یہ کرتے رہا کرو۔ آج ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، کل بعد والے ہمارے لیے کریں گے۔ اللہ یہ رواج آباد رکھے، جو میلاد ہوتے ہیں نا، یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، اس کا بڑی برکتیں ہیں کہ یہ اب اسی طرح عرفات کے میدان میں ہمیں بڑی امید ہے، ہم نہیں پہنچے ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی اگر نہیں پہنچے نا، تو اللہ کی رحمت سے ایسے لاکھوں مسلمان ہوں گے جو سارے مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں بھی تعلیم دی ہے نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی سبحان اللہ، نماز میں بھی جہاں ہم اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے لیے دعا کرتے ہیں، وہاں سب مسلمانوں کے لیے، سب مومنین کے لیے۔ تو اللہ ان دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ اور ایک اور تسلی یہ بھی ہے کہ میرے رب کی رحمت صرف عرفات کے لیے موقوف نہیں ہے کہ جو عرفات آئے میرا رب اسے ہی بخشے، جو مزدلفہ آئے اسے ہی بخشے۔ میرا کریم مولا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، پکارنے والا چاہیے وہ رب کریم۔ ہم کراچی میں رہنے والوں، مکے مدینے سے بہت دور جو پڑے ہوئے ہیں، وہ چاہے تو اشارہ فرمائے، اس کی قدرت کی نظر فرمائے اور ہماری بخشش ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جہاں اتنوں کو بخشا ہے، ہماری بھی بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہو یا رحمانو یا
حنانو یا منانو بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ یا اللہ سب کی جھولی بھر دے یا اللہ سب کی جھولی بھر دے۔ اللہ ان مبارک ساعتوں کی برکت نصیب فرمائے۔ ان دنوں کو ان راتوں کو خاص دعاؤں میں عبادت میں گزاریے گا۔ کل کا دن اب پاکستان میں یوم عرفہ ہے، ایکچولی یوم عرفہ تو آج مکے میں ہو گیا، لیکن چاند کی وجہ سے جو ہم ایک دن پیچھے ہیں تو ہمارا یوم عرفہ یہ کل کا دن ہے، تو ہمیں 9 ذوالحجہ ضرور روزہ رکھیے۔ بڑی پیاری بات روایتوں میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ قسم اٹھا لے کہ میں سال کے سب سے افضل دن روزہ رکھوں گا، پورے سال کے سب سے مبارک افضل دن روزہ رکھوں گا، تو وہ یوم عرفہ روزہ رکھ لے، اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کا آنے والا جو دن ہے، آج رات یہ شب عرفہ ہے اور کل کا دن یہ یوم عرفہ ہے۔ یہ خاص دعا کیجئے، اپنے لیے کیجئے، کل روزہ رکھیں، آج تہجد میں اٹھیں، آج سحری کریں، تلاوت کریں، بڑی اچھی بات ہے۔ یعنی یہ بھی حاجی اسحاق صاحب کے لیے بڑی برکت کی بات ہے کہ آج خاص رات ان کے لیے یہ محفل ایصال ثواب کی سجائی گئی ہے۔ آج ہی رات ان کا انتقال، اچھا وہ دن بھی یہی تھا، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی اس برکت سے اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی۔ ایک شرعی مسئلہ، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ کل 9 ذوالحجہ ہے، تو کل سے لے کر چوتھی عید یعنی اتوار کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھی جائیں گی۔ ہر نماز کے بعد 3 بار بلند آواز سے وہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح کیا ہے پہلے ایک بار مل کر پڑھے، پھر اس تسبیح کی بھی آپ کو ایک سگنیفیکنس، ایک برکت بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بڑی مبارک تکبیر ہے یہ، ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھنی ہے، اکیلے پڑھے تب بھی پڑھنی ہے، جماعت سے پڑھیں تب بھی پڑھنی ہے، اور یہ اتوار کی عصر تک پڑھنی ہے۔ اور جب آپ عید کی نماز پڑھنے جائیں گے تو عید کی نماز کے لیے جاتے وقت بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھتے ہوئے جائیے۔ اچھا، اب یہ تکبیر کی جو خوبصورتی آپ کو بتاؤں کہ جب طویل واقعہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم ذبح کرنے چلے تھے، چھری بھی چلا دی، آپ کو باندھ بھی دیا تھا، لٹا بھی دیا تھا، جیسی چھری چلائی نا تو آسمان سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا تو جبریل امین مینڈھا لے کر آ رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے میری آزمائش کا وقت پورا ہو گیا، میرا امتحان پورا ہو گیا۔ آپ نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب جب حضرت اسماعیل نے یہ سنا نا، وہ تو نیچے تھے، لیٹے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ ذرا سوچیں یہ کتنی مبارک تسبیح ہے۔ ایک تو وہ وقت کون سا تھا جب یہ کلمات ادا کیے گئے، اس سے زیادہ قبولیت کا وقت کیا ہوگا؟ قرآن میں رب نے فرمایا جب یہ واقعہ ہوا نا کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، امتحان میں گویا کامیاب ہو گئے۔ اتنا مبارک وقت۔ اس تسبیح کے پہلے الفاظ کہنے والے کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار جبریل امین۔ دوسرے درمیانی الفاظ کہنے والے کون ہیں؟ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور تیسرے جو آخری الفاظ ہیں وہ ادا ہوئے ہیں ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کی زبان سے۔ اب سوچو یہ تسبیح اللہ کی بارگاہ میں کتنی مقبول، کتنی زبردست برکت والی ہوگی۔ تو جب جب یہ تسبیح پڑھیں اس امیجنیشن کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ میں وہ تسبیح پڑھ رہا ہوں جس میں جبریل امین کے بھی کلمات ہیں، حضرت ابراہیم کے بھی ہیں، حضرت اسماعیل کے بھی ہیں۔ اے اللہ ان تینوں بزرگوں کے صدقے ہماری تسبیح بھی قبول فرما لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آج جس موضوع پر مجھے بیان کرنے کا حکم ملا ہے، مختصر انشاءاللہ اس موضوع پر بھی چند مدری پھول پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ایمان کی جان، ایمان کے کمپلیٹ ہونے کا سبب کیا ہے؟ ہم یہ کیسے پہچانیں؟ بھئی دعویٰ تو ہم سب کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہمیں کنفرمیشن کیسے ہو کہ ہم واقعی کامل اور پرفیکٹ مومن ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک پیرامیٹر، اس کا ایک پیمانہ عطا کر دیا، اور پیمانہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے اس وقت تک تم میں کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، پرفیکٹ مومن نہیں ہو سکتا، جب تک میں اس کے نزدیک، اس کی گھر بار، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ اس کو پیارا ہو جاؤں۔ یعنی پیارے آقا کا عشق اگر سب سے زیادہ ہے، اولاد سے بھی، ماں باپ سے بھی، گھر بار سے بھی، تمام لوگوں سے، پھر تو کامل مومن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنی عظیم ہستی ہیں۔ آپ کہتے ہیں حضور اپنی جان کے علاوہ میں آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا، اے عمر ابھی تمہارا ایمان پورا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے۔ کہتے حضور اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ ایکچولی دس از پیرامیٹر۔ اب یہ ہمیں ایک سمجھ لیں پیرامیٹر مل گیا کہ محبت بھی کرنی ہے، وہ تو ہم سب کو ہے۔ اگر کسی کے دل میں محبت نہیں تو مسلمان ہی نہیں ہے، مگر محبت کتنی کرنی ہے کامل مومن ہونے کے لیے؟ کہ سب سے زیادہ کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن ایک سوال ہے، لاجیکلی کویسچن، کہ محبت ایک جذبے کا نام ہے، یہ زبردستی نہیں ہو سکتی۔ محبت ہوتی نہیں ہے، محبت کرتا نہیں ہے انسان، محبت ہو جاتی ہے۔ آپ کسی کو کہیں یار ذرا برابر والے سے محبت کر لو، میں دوستی کر سکتا ہوں، میں محبت نہیں کر سکتا۔ زندگی میں کئی لوگ ہیں جو 20-25 سال سے ہم ان سے مل رہے ہیں، کوئی محبت نہیں ہے، سلام دعا ہے، دوستی ہے، ٹھیک ہے، اچھا ریلیشن ہے۔ کوئی 10 منٹ کے لیے ملتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ فرق ہے نا، کیونکہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو آٹومیٹکلی ہوتا ہے۔ اب بڑا ایک کوشچن بڑا عجیب ہے کہ یا اللہ تیرا فرمان، تیرے حبیب کا فرمان کہ تیرے حبیب سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، مگر محبت زبردستی تو نہیں ہو سکتی نا، تو اب کیسے ہوتی ہے؟ ریزنز کیا ہے؟ تو بڑی تحقیق کے بعد علماء نے بتایا کہ محبت کرنے کے 3 ریزنز ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے تھوڑا سا آگے آ جائیں، دروازے تک لوگ ہیں، کچھ کھڑے بھی ہیں، آگے جگہ ہے، درود شریف پڑھتے ہوئے جلدی جلدی تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ یا اللہ جو جلدی جلدی آگے آئے اسے جلدی جلدی مدینے بلا لیں۔ آ جاؤ، تھوڑا تھوڑا سنت کی نیت سے سب سے رکھ جائیں، تھوڑا سا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب بیٹھ جائیں۔ تو علماء نے یہ بتایا کہ محبت 3 وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ یا تو کوئی بہت خوبصورت ہوتا ہے، ہم انسان ہیں نا، ہم اٹریکٹ کرتے ہیں خوبصورتی کی طرف۔ کوئی خوبصورت ہوتا ہے یا تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اچھا کوئی خوبصورت نہیں ہوتا مگر ہوتا بڑا باکمال ہے، اسپیشل ہوتا ہے، سب سے الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کھلاڑی ہیں، عجیب عجیب قسم کے گلوکار، نہ ان کا چہرہ اچھا نہ دکھنے میں اچھے، مگر اس کا فن اتنا اچھا ہوتا ہے، وہ دوسروں سے اتنا ہٹ کے ہوتا ہے کہ لوگ خواہ ان سے انسپائر ہو جاتے ہیں۔ تیسرا کہتے ہیں خوبصورتی بھی نہیں ہے، کوئی خاص کمال بھی نہیں ہے، لیکن وہ بڑا خیال کرنے والا ہے، کیئرنگ ہے، احسان کرتا ہے، مدد کرتا ہے، مشکل میں کام آتا ہے، بندہ اس سے بھی پیار کرتا ہے کہ یار جب میں پھنستا ہوں نا تو یہ میرا ساتھ دیتا ہے، یہ ہاتھ پکڑنے والا ہے۔ دیز آر دا 3 ریزنز، یہ یاد رکھیے گا۔ کسی سے بھی اگر اب آپ اپنے آپ کو چیک کر لیں، آپ جس سے بھی پیار کرتے ہیں نا، یہ 3 میں سے یا تو کوئی ایک ریزن ہوگا، کوئی 2 ہوں گے۔ تو اب آتے ہیں کہ اگر ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ پیار کرو نبی پاک سے اور سب سے زیادہ کرو، تو ذرا دیکھتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں میں جس سے انسان فطرتاً قریب ہو جاتا ہے، ان تینوں ریزنز میں نبی پاک علیہ السلام کی مبارک ذات کو دیکھتے ہیں کہ پھر ہمیں جس سے پیار کرنے کا کہا ہے اسے رب نے بنایا کیسا ہے۔ اب آتے ہیں سب سے پہلے خوبصورتی۔ اگر واقعی انسان کسی خوبصورت سے پیار کرتا ہے تو نبی پاک کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں نا کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا،
ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے اگر سب سے خوبصورت کوئی شخصیت دنیا میں تھی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لیں۔ چھری ہاتھ میں تھی، فروٹ ہاتھ میں تھا، پھل تو کٹ گیا، انگلیاں بھی کٹ گئیں، ہوش میں نہ رہیں۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تھا، انگلیاں کاٹ لی، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے جگر کے ٹکڑے کاٹ لیتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، آقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ نے ایسا حسن دیا، اللہ نے ایسا با کمال بنایا۔ اچھا با کمال تو تھا، صحابہ دیکھتے تھے مبہوت ہو جاتے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ مگر ایک کمال کی بات یہ ہے، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ نبی پاک کا جو جلوہ دنیا کے سامنے تھا نا، اللہ نے اس کی ایک جھلک ہی دنیا کو دکھائی تھی۔ اصل حسن تو پردے میں ہی رکھا، کیونکہ اگر وہ ظاہر کر دیا جاتا تو کسی کی تاب نہ ہوتی، کوئی دیکھ ہی نہ پاتا۔ اور یہی بات بریلی کے تاجدار کہتے ہیں، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ اللہ اکبر۔ آنکھیں رب نے ایسی عطا فرمائیں، آقا فرماتے ہیں جیسا میں آگے دیکھتا ہوں ویسا پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں رات میں بھی ویسے دیکھتا ہوں جیسے دن میں دیکھتا ہوں۔ آقا اوپر نظر کریں تو لوح محفوظ کو دیکھیں، زمین پر نظر فرمائیں تو تحت الثری کو دیکھ لیں، کسی کی قبر پر نظر فرمائیں تو قبر میں ہونے والے حالات کو دیکھ لیں، کسی مسلمان کی طرف نظر فرمائیں تو دل میں آنے والے خیالات کو بھی جان لیں۔ اور ایسی آنکھیں، ایسی مبارک چشمان کرم ہیں کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، نبی پاک کا چہرہ مبارک کیسا تھا، سبحان اللہ۔ میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور ہم نے کئی قرآن پاک کے الفاظ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی رب جانے، اس کی عطا سے اس کے محبوب جانے۔ آج تک کوئی مترجم قرآن کی ان الفاظ کا ترجمہ نہیں کرتا، جیسے الف لام میم، اسی طرح کاف ہا یا عین صاد، معنی کسی کو نہیں پتا، پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں ہم۔ مگر عاشقوں کے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی یہ قرآن کا ترجمہ کرنا چاہا۔ آپ عشق والی تفسیر کرتے ہیں، کہتے کچھ تو ہوگا اس کے اندر، ذرا گہرائی میں جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب کسی کا عاشق ہونا اس کے خیالات میں جلوہ جانا ہی رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ارے ذرا غور تو کرو، یہ جو کاف ہے نا، یہ تو گیسوؤں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ تو نبی پاک کی زلفوں کے جیسا کچھ شیپ نظر آ رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں ہا جو ہے، یہ ہا تو ہونٹوں کے درمیان جو دہن مبارک ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو، کہتے جو یا ہے نا یہ تو ابرو کی طرف اشارہ ہے۔ اور عین اور صاد کو غور سے دیکھیں تو یہ دو آنکھوں کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ ارے کہتے ہیں یہ تو قرآن میں محبوب کے چہرے کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کاف گیسو، ہا دہن، یا ابرو، آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا۔ آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ نبی پاک کے حسن پر تو کیا ہم بات کریں، ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ ایک بار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے تو ہم شہر کے لوگ ہیں، ہمیں نہ آسمان کے تارے ٹھیک نظر آتے ہیں، نہ چاند نظر آتا ہے، لائٹنگ بڑی ہوتی ہے، مگر کبھی اگر گاؤں میں گئے ہوں، مدنی قافلے میں جو جانے والے ہیں ان کو یہ منظر کئی بار دیکھنے کو ملا ہوگا کہ رات جب کھلے آسمان ترے اوپر دیکھیں تو چاند بھی بڑا خوبصورت دکھتا ہے، تارے بھی بڑے پیارے اور بہت زیادہ دکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، 14ویں رات کی رات ہے اور اب ریگستان کا علاقہ ہے۔ 1400 سال پہلے تو لائٹیں نہیں تھی نا، سوچو کیسا چاند چمک رہا ہوگا۔ حضرت جابر کہتے ہیں 14ویں رات تھی، میں گھر سے باہر نکلا، میں نے چاند کو دیکھا اور پھر مجھے نبی پاک بھی نظر آ گئے ہیں، سرکار کا چہرہ انور بھی نظر آیا۔ کہتے میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی اپنے آقا کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی پاک کو دیکھتا۔ حضرت جابر کہتے واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔
خوبصورت سے پیار کرنا ہے. چلیں دنیا کے جس بھی خوبصورت سے آپ پیار کرتے ہیں, جس بھی خوبصورت کو آپ چاہتے ہیں, اس کے پسینے میں بدبو ہوتی ہے, اس کے تھوک سے ہمیں گھن آتی ہے, مگر میرے آقا وہ ہیں کہ جن کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اور لعاب کیسا کہ مدینے کے لوگ آتے کہتے حضور ہمارے علاقے کا کنواں جو ہے وہ کھاری ہو گیا ہے, پانی بورنگ کر کیا ہے, آج بورنگ کا پانی کھارا نکلے حالت خراب ہو جاتی ہے. مدینے والوں کے پاس کمال کا سولوشن تھا, کہتے حضور کنواں کھودا ہے, پانی کھارا ہے. آقا اپنا لعاب دہن یعنی کلی فرماتے اور وہ پانی میٹھا ہو جایا کرتا. زخمی آتے نبی پاک لعاب لگاتے, زخم دور ہو جاتا. ارے حضرت ابو قتادہ کی آنکھ تو دیکھو, آنکھ باہر آ جاتی ہے. آقا لعاب دہن لگاتے ہیں, آنکھ واپس لگاتے ہیں. آپ کہتے ہیں جو پہلے آنکھ ٹھیک تھی, جب سے اس آنکھ کو نبی پاک نے لگایا ہے وہ پہلی آنکھ سے زیادہ اچھا دیکھنے لگ گئی ہے. پھر کس سے پیار کریں, پھر کس حسین سے پیار کریں. تو نبی پاک اگر پہلے وصف میں دیکھا جائے حسن کے مقابلے میں, تو آپ جیسا حسین نہ کائنات میں پہلے کوئی آیا نہ بعد میں کوئی آئے گا. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ حسن کمال تک پہنچتا جب ہے جب سرور کائنات کے قدموں کی حاضری دیتا ہے. اب آئیے چلیں جناب, حسین سے پیار ہوتا ہے, با کمال سے بھی پیار ہوتا ہے. اسپیشل ذرا سب سے ہٹ کر ہو اور کمال ہو اس کے پاس. اللہ اکبر. اب آئیے با کمال اگر وصف سامنے رکھیں اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں, ایسا کمال کہاں آپ کو ملے گا. دنیا کے جتنے بھی با کمال ہیں وہ زمین پر کھڑے ہو کر کمال دکھا سکتے ہیں. میرے آقا وہ ہیں جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیا کرتے ہیں, اشارہ کریں تو سورج پلٹ جاتا ہے. ارے دنیا کا جتنا پاورفل آدمی ہے کسی ایک ملک کسی ایک سلطنت پر کنٹرول رکھتا ہے, اور میرے آقا وہ ہیں جو زمین تو زمین بلکہ آسمانوں پر حکومت فرماتے ہیں. ارے کیا خوبصورت واقعہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر بھی یہ واقعہ موجود. بارش نہیں ہو رہی تھی, صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں, جمعے کا خطبہ پیارے آقا دے رہے ہیں, منبر پر بیٹھے ہیں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہتے حضور بارش نہیں ہو رہی, پیاسے ہیں, ہمارے کھیت بھی سوکھ گئے, ہمارے مویشی بھی پیاسے ہیں, یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے ہمیں بارش عطا فرمائیں. اب یہاں عقیدہ بھی سیکھ لو, ایک بات اور سمجھ لو, تمنا کرنے والا کون ہے, ریکویسٹ کرنے والے کون ہیں, صحابی رسول ہیں. حدیث میں آپ کو بخاری شریف کی سنا رہا ہوں, یہ واقعہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے. ارے صحابی کیا اللہ سے نہیں مانگ سکتے تھے؟ نبی پاک کے پاس کیوں آئے؟ بارش چاہیے اللہ سے دعا کرتے, مگر وہ جانتے تھے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حدیث کے الفاظ ہیں, نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے, اللہ کی بارگاہ میں بارش کی دعا کی. اس وقت پورے آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا, کلیئر بلو اسکائی تھا, اور جناب سورج چمک رہا تھا. اللہ کے حبیب نے دعا شروع کی. راوی لکھتے ہیں آقا دعا کر رہے ہیں اور پہاڑ جیسے بادل آنا شروع ہو گئے, اور ابھی نبی پاک خطبہ کر کے اترے نہیں ہیں, موسلا دھار بارش شروع ہوئی. اتنی بارش ہوئی کہ پیارے آقا کی داڑھی مبارک سے بھی بارش کے قطرے گرنے لگے. اب بارش ہو گئی, صحابہ خوشی خوشی گھر چلے گئے, مگر انہیں معلوم نہ تھا اگلا سٹیپ کیا ہوگا. جمعہ بارش, ہفتہ بارش, اتوار بارش, پیر بارش, کنٹینیو بارش. اگلا جمعہ آ گیا. اب راوی لکھتے وہی صحابی یا کوئی اور صحابی کھڑے ہو گئے, کہتے حضور کرم کریں, اب تو ہم ڈوبنے لگے ہیں, ہمارے کھیت ڈوب رہے ہیں, ہمارے گھروں میں پانی آ گیا ہے, یا رسول اللہ بارش رکوائیے. پھر پوچھتا ہوں آپ سے, ارے وہ صحابی تھے, اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی دعا کر سکتے تھے, مگر انہیں معلوم تھا کہ رب کی بارگاہ میں جب ان کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے, جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا رد نہیں ہوتی ہے. اللہ کے حبیب نے اب کیا کیا, اب ذرا سنیے گا بات کو. اتھارٹی, کمال اور اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا تھا. پیارے آقا یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ اللہ بارش روک دے, اب ہمیں ضرورت نہیں ہے, مگر آپ سمجھتے ہیں کہ کھیتوں میں, کھلیانوں میں یا نہروں میں پانی برستا رہے تو بعض اوقات بڑا فائدہ رہتا ہے. شہری آبادی میں پرابلم ہو جاتی ہے. تو نبی پاک نے پتہ ہے کیا دعا کی؟ پیارے آقا دعا کرتے ہیں, عربی کے الفاظ ہیں, اللہم حوالینا ولا علینا, اے اللہ ہمارے اطراف میں تو بارش ہوتی رہے, ہم پر بارش نہ ہو. اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں, میرے آقا نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور جدھر جدھر اشارہ کرتے جاتے بادل کٹتا جاتا. ہے کوئی ایسا با کمال, ہے کوئی ایسا اتھارٹی رکھنے والا, نبی پاک انگلی اٹھا کر اشارہ فرما رہے ہیں. راوی کہتے آقا اشارہ کرتے جاتے بادل ہٹتا جاتا,
اور جب نبی پاک نے اشارہ مکمل کیا تو مدینہ منورہ پیالے کی مانند ہو گیا. مدینے کے اوپر آسمان بالکل کلیئر ہو گیا. مدینے کے باہر سے لوگ آتے تھے, بتاتے تھے باہر تو بڑی بارش ہو رہی ہے, مگر مدینہ شہر میں بارش نہ ہوتی تھی. سبحان اللہ, یہ کنٹرول, یہ اتھارٹی, یہ کمال اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. اور ایسا کمال میرے آقا دکھائیں تو بریلی کے تاجدار کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے. کیا خوبصورت التجا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ایک اور کمال یہ ہے کہ نبی پاک کا کوئی کمال بھی بیان کرتے ہیں, ساتھ اپنی بھی عرضی لگا دیتے ہیں, ساتھ اپنی بھی گزارش لگا دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے. حضور آپ کے ہاتھوں کا کمال تو یہ ہے, آپ ہاتھ اٹھائیں تو جل تھل فرما دیتے ہیں. جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. حضور ان مبارک ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی تو عطا فرمائیے. تو سبحان اللہ, میں کس کس کمال کی بات کروں. راتیں ختم ہو جائیں, الفاظ ختم ہو جائیں, ہم سب تھک کے چور ہو جائیں, آقا کی باتیں پوری نہیں ہو سکتی. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے, محبوب بڑے دیکھے, وہ جو بھی دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ارے ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. اب آؤ ذرا تیسری بات پر, کہ نبی پاک اگر کسی سے عشق ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بڑا خیال کرنے والا, بڑی محبت کرنے والا ہوتا ہے. یہ وجہ ہے نا, اس لیے پیار کرتے ہو. اب آؤ میں بتاتا ہوں کہ خیال کرنے والا ہوتا کون ہے. نبی پاک ہم سے محبت پتہ ہے کتنی فرماتے ہیں. میں کبھی کبھی نوجوان ملتے ہیں نا, میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارا آئیڈیل کون ہے, کس سے پیار کرتے ہو, سچی سچی بتاؤ. تو کوئی اپنے پرس سے تصویر نکال کے, پرس میں بھی لگتے ہیں نا, والیٹ میں تصویریں رکھتے ہیں, فٹ بالر کی تو کرکٹر کی تو پتہ نہیں کس کی, گلوکار کی تو کس کی. اچھا جس سے بھی دنیا میں انسپائر ہیں نوجوان, کیونکہ لائیو بھی جا رہا ہے میرا یہ بیان, آپ جس سے دنیا میں محبت کرتے ہیں کیا جانتا ہے آپ کو؟ میں پوچھتا ہوں ان سے, کہتے نہیں یار ہمیں کہاں سے جانے گا, بہت بڑا آدمی ہے بھائی, اس کے تو کروڑوں چاہنے والے ہیں. اچھا کبھی ملاقات نہیں, ملاقات بھی نہیں ہوئی. اچھا کبھی آپ کے لیے اچھا سوچا اس نے؟ ارے وہ کہاں سے اچھا سوچے گا, جانتے ہی نہیں ہمیں, پھر تم کیوں دیوانے ہو, مجھے اچھا بہت لگتا ہے. تم اس کے پیچھے پاگل ہو جو نہ تمہیں جانتا ہے نہ تمہارا خیال کبھی کیا ہے. میں تو اس سے محبت کی بات کر رہا ہوں کہ جب میں پیدا نہیں ہوا تھا, 1450 سال پہلے وہ راتیں جاگا کرتا تھا, وہ رات بھر اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے تھے, وہ رات بھر ہمارے غم میں رویا کرتے تھے. وہ نبی پاک جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے معراج کی رات, میں اور آپ دنیا میں نہیں آئے, مگر وہاں بھی رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے التجا کی, اے اللہ میری امت میرے حوالے کر. دنیا میں آئے, صلاۃ والسلام میں پڑھتے ہو نا, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, تب بھی مجھے اور آپ کو یاد رکھا. جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں, قبر انور میں لبھائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی تھی, ایک صحابی کان قریب لے گئے, آقا وہاں بھی فرما رہے رب حبلی امتی امتی امتی. بلکہ سنو اب میں جو بات کہنے جا رہا ہوں نا, لرزا دیتی ہے, کبھی کبھی تو ہلا دیتی ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا یہ, ہاں فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ کبھی کبھی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی آواز آئی ہے. کبھی ہوتا ہے نا کان بجنا جس کو کہتے ہیں, یار مجھے لگتا ہے مجھے کسی نے پکارا ہے, تو کہتے ہیں نہیں یار تیرے کان بج رہے ہوں گے. کبھی نہ کبھی لائف میں ایک دو بار آپ کے ساتھ ضرور ہوا ہوگا کہ فیل ہوتا ہے کہ کبھی کہیں سے آواز آئی ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ نبی پاک جب سے قبر منور میں گئے نا, تب سے لے کر قیامت تک امتی امتی پکار رہے ہیں. اور کبھی کبھی یہ آواز تمہاری روح سے ٹکراتی ہے جب تمہیں یہ احساس ہو کہ تمہیں کسی نے بلایا ہے. جب کہتے ہیں کہ تمہارے کان بج رہے ہیں, تمہیں فیل ہونا, فوراً درود پاک پڑھو کہ وہ آواز تمہاری روح سے ٹکرائی ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اچھا یہ کرم نوازی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے, یہ تو حیات طیبہ میں اور قبر منور میں یاد کر رہے ہیں نا. محشر کے دن جب ماں باپ بھائی بہن دوست سب چھوڑ جائیں گے, اس دن بھی نبی پاک اپنے امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے. آقا خود فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حدیث پاک کا مضمون, کہ انبیاء کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر لگائے جائیں گے. میں اس وقت تک اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا دوں. آقا فرماتے ہیں ہر نبی کو ایک دعا دی گئی ہے, اور وہ دعا ایسی ہے جو وہ جب بھی, وہ ویسے تو انبیاء کی ساری دعائیں قبول ہیں, مگر ایک خاص الخاص دعا دی گئی ہے.
نبی پاک فرماتے ہیں سارے نبیوں نے وہ دعا کر لی ہے، دنیا میں ہی کر لی ہے، میں نے وہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کے لیے بچا کر رکھی ہے۔ پتہ ہے آپ کو نبی پاک کو ایک آپشن دیا گیا تھا حدیث پاک میں، جس کا مضمون ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ یا تو تمہاری آدھی امت کی بخشش کر دی جائے یا شفاعت لے لو۔ نبی پاک نے فرمایا میں نے شفاعت کو لے لیا ہے۔ ہائے ہائے، اور پھر وہ شفاعت کیسی ہوگی کہ تلاش کر کر کے گناہگار امتیوں کو جنت میں نبی پاک ساتھ لے جائیں گے۔ ایسے نبی، خیال کرنے والے سے پیار کرنا ہے نا، ہیں ہماری مدد کرنے والے سے پیار کرنا ہے، تو بتاؤ نا ایسی مدد کرنے والا کون ہے کہ جب میری ماں سے زیادہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا، مگر قیامت کے دن ماں بھی جواب نہیں دے گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ باپ جو ڈبل ڈیوٹیاں کر کے، جو ہمارے لیے قرضے لے کے ہماری خوشیاں پوری کرتا رہا، مگر قیامت کا دن کیسا ہوگا، نہ بیٹا باپ کی مدد کرے گا، نہ باپ بیٹے کی مدد کرے گا۔ کون مدد کرے گا؟ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کس اس آقا سے محبت کیوں نہ کریں؟ تو بہرحال مختصراً میں نے، حالانکہ بہت کچھ ہے بولنے کے لیے، کہ اگر کسی حسین سے پیار کرنا تو آقا جیسا حسین کوئی نہیں، کسی با کمال سے پیار کرنا ہے، ارے کمال تو بٹتا ہی ان کے در سے ہے، تو ان سے زیادہ با کمال کون ہوگا؟ اور کسی خیال کرنے والے سے پیار کرنا ہے تو کائنات میں واللہ میرا اور آپ کا جو سب سے زیادہ خیال کرنے والی اللہ کی مخلوق میں ذات ہے نا، وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے ایسا بنایا، بڑے بڑے اولیاء نے، بڑے بڑے بزرگوں نے نبی پاک کی شان بیان کرنے کی کوشش کی۔ سچی بات یہ ہماری تو اوقات بھی نہیں ہے، جو ہم نبی پاک کا ذکر کر رہے ہیں نا، نہ الفاظ ہیں نہ اوقات ہیں۔ عاشقوں کے امام نے بھی قلم اٹھایا اور سوچنے لگے کہ نبی پاک کے بارے میں کیا لکھوں۔ یہ جو کلام ہے نا اعلیٰ حضرت کا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، ایکچولی اگر غور سے دیکھیں نا تو اس پورے کلام میں اعلیٰ حضرت پزلڈ ہیں۔ آپ سمجھ نہیں پا رہے نبی پاک کو کیا لکھوں، آپ تو تلاش کر رہے ہیں کہ کیا لکھوں، کیا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جامِ جاں اے جانے تجلا کہوں تجھے۔ اور آخر میں جب کوئی لفظ نہیں ملا تو کہتے ہیں کوئی بات کمپلیٹ بھی تو کرنی ہے نا، پنجابی میں کہتے ہیں گل بھی تو مکانی ہے، وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ کریم نبی پاک سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ ایمان کی کمپلیشن جب ہونی ہے، ایمان مکمل جب ہونا ہے، جب اللہ کے حبیب سے سب سے زیادہ پیار ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے، آخری بات، ہو سکتا ہے ابھی بھی ہمارے دل سے صدا آ رہی ہو کہ بہت اچھا تو بیان کیا، لیکن میں تو واقعی نبی پاک سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ہر بندہ یہی سمجھتا ہے۔ ہمارا بڑا پیارا نعرہ بھی ہے، مجھے پسند بہت ہے وہ نعرہ کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ بیوٹیفل سلوگن، مگر سوال یہ کہ نعرہ ہی ہے یا دل کی آواز بھی ہے؟ ایک طرف تو کہہ رہا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت تو بڑی بات ہے نا، جان دینا، مگر نماز تو قبول نہیں ہے اس کو، نمازیں اس کی قضا ہو رہی ہیں، حرام روزی یہ نہیں چھوڑ رہا ہے، بے حیائی کے کام یہ کر رہا ہے، جھوٹ اس کی زبان پر ہے، رشوت کا کام یہ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کیسی غلامی ہے رسول؟ اپنے دل سے پوچھیں، محبت نبی پاک سے ہے تو باتیں بھی تو ماننی ہے نا اس کی۔ ایسا ہو سکتا ہے میں پیار کسی سے کروں ناراض بھی اس کو کروں؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ جس سے پیار کروں گا اب تو سب کچھ اس کی ماننی ہے نا۔ تو ایکچولی جس طرح ایمان کا پیرامیٹر یہ ہے،
پیمانہ یہ ہے کہ ایمان کمپلیٹ کب ہوگا؟ جب نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت ہو. اور یہ کیسے چیک ہوگا؟ اس کا پیمانہ کیا ہے کہ میں پیارے آقا سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں؟ تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی پاک کی سنتوں سے کتنا پیار کرتا ہوں, پیارے آقا کی زندگی کو کس طرح فالو کرتا ہوں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی کہے میں اپنے والد صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں اور والد صاحب ملے تو کہیں ایک نمبر کا جھوٹا ہے, میری ایک ہی بات نہیں مانتا, جو کہتا ہوں الٹا کرتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ یار کیسا عجیب بچہ ہے, جھوٹ بولتا ہے, ابو سے محبت کرتا ہوں, ابو تو پہلے ناراض بیٹھے. بلا تمثیل کیا ہم نبی پاک سے جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں, آقا کی رضا والے کام کر رہے ہیں؟ اور نبی پاک کی پسندیدہ ترین چیزیں پتہ ہے کیا ہیں؟ دو باتیں بتا دیتا ہوں. ایک تو آقا فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. میں نبی پاک سے محبت کروں تو پھر پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ نماز تو ڈکشنری میں نہیں ہونی چاہیے کہ نماز قضا کیسے ہو سکتی ہے. بالکل جس کو کہ سب چھوٹ جائے, نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. یہ ہمیں غور کرنا ہے. یہ جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں نا, ایک مزے کی بات بتاؤں, 2 مہینے 8 دن پہلے آپ سارے 5 وقت کے نمازی تھے. 2 مہینے 8 دن پہلے 68 دن پہلے جتنے بیٹھے سب 5 وقت کے پکے نمازی تھے. کون سا مہینہ تھا؟ تو اب کیا ہو گیا؟ کیا صرف رمضان میں نمازی بننا تھا؟ کیا فرض صرف رمضان میں نماز تھی؟ یعنی آپ نمازی اس وقت بن سکتے تھے تو اب بھی بن سکتے تھے نا بھائی. کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں چڑھے گئے پسندے چھوڑ کر؟ پھر سے نیت کر لیں, مبارک رات ہے, بڑی رات ہے. انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اگر قضا ہو گئی اس کا حساب کریں, اس کی قضا نماز پڑھیں اور شروع کر دیں. رائٹ ٹائم فار دا رائٹ ڈیسیشن. بہترین رات ہے. اور دوسری نبی پاک سے محبت اگر کرنی ہے نا, آقا کو راضی کرنا ہے, خود نبی پاک نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. آقا کے ساتھ جانا ہے جنت میں, سنت کو پکڑ لو, یہ راستہ ہے جنت میں جانے کا. یہ دعوت اسلامی والے بڑے کمال کے لوگ ہیں. یہ بار بار کہتے ہیں نا سنتیں سیکھیں, ایک مدنی قافلے میں چلیں, کبھی کھانے کی سنتیں, پینے کی سنتیں, گفتگو کی, یہ بہت اچھا کرتے ہیں. یہ ہمیں پکڑ پکڑ کے جو سنتیں سکھا رہے ہیں نا, ان کے ساتھ دو, ان کے ساتھ بیٹھو, کیونکہ جنت کا راستہ بتا رہے ہیں. کہ نبی پاک نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں, مدنی قافلوں میں جائیں. اس مسجد میں جو اس بیلی ویو میں رہنے والے ہیں, یہاں پر ماشاءاللہ اس مسجد میں ہماری تنظیمی ایکٹیویٹیز, مدرسۃ المدینہ بالغان, درس اور مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں, تو اس میں شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ 19 جولائی یکم محرم الحرام کو 12 دن اور 1 ماہ کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں, تو آپ سب نے ان مدنی قافلوں میں ضرور سفر کرنا ہے. تمام اسلامی بھائی اول آخر 3 بار درود پاک, سورہ فاتحہ, 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں, پھر انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. میری ایک گزارش ضرور ہے کہ مجھے بہت اچھا لگتا کہ میں آپ سب سے ملاقات کرتا, اور میرے لیے سعادت تھی, لیکن مجھے ایک اور جگہ بیان کرنے جانا ہے نارتھ ناظم آباد کی طرف, اور 11 بجے مجھے وہاں پہنچنا تھا. میں ویسے ہی لیٹ ہو گیا ہوں, آپ کے پاس بھی لیٹ آیا ہوں, اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں. تو مجھے دعا کے بعد آپ راستہ دے دیجیے گا, پھر زندگی رہی تو آؤں گا تو آپ سب سے ملاقات بھی کر لوں گا. چلے, ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اختر بھائی نے توجہ دلائی ہے کہ بڑی رات ہے تو توبہ بھی کروا دیں اور قادری اتاری سلسلے میں مرید بھی بنوا دیں. تو میں جو کہتا جاتا ہوں رپیٹ کرتے جائیں تو انشاءاللہ امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مریدوں میں شامل بھی ہو جائیں, اور آج رات تو واقعی توبہ کرنے والی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا, اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما,
اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اول آخر 3 بار درود پاک، سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب کریم، اے رب کریم، جو تلاوت کی ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، اے اللہ 84 قرآن پاک، سورہ بقرہ 5، سورہ فاتحہ 400، سورہ اخلاص 500، 11 لاکھ درود پاک اور بہت سارے وظائف تیرے دربار میں اے اللہ عرض کرتے ہیں کہ تمام نیک اعمال کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ ان تمام کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے نبی پاک کے والدین، ازواج مطہرات، پنجتن پاک، شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام صحابہ کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام اولیاء کاملین، بالخصوص پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص مرحوم حاجی اسحاق سمرو، مرحوم حاجی قاسم سمرو، حاجیانی سکینہ بائی، مرحومہ ہوا بائی، مرحوم محمد زبیر حسن علی، مرحوم حاجی یونس سمرو اور دیگر مرحومین اور اہل خانہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے کریم، ہم سب کے جن کے والدین چلے گئے، والدین میں سے کوئی ایک رشتہ دار، دوست، احبہ، اے اللہ ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، آج کی اس محفل میں حرمین طیبین کی بھی باتیں ہوئیں، حج کا بھی ذکر ہوا۔ اے اللہ محروم ہیں، ہم وہاں پہنچ نہ سکے، تیرے خوش نصیب بندے وہاں موجود ہیں، اے اللہ جن کو حج پہ بلایا ان کا حج قبول فرما لے، ان سب کی حفاظت بھی فرما۔ مگر اے کریم، تیری رحمتیں صرف میدان عرفات اور میدان مزدلفہ کے لیے محدود نہیں ہیں، تیری رحمتوں کا تو کوئی کنارہ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ جہاں اتنے لاکھوں مسلمانوں کو آج بخشش کا پروانہ ملا ہے، اے اللہ ہماری جھولیوں میں بھی مغفرت کی خیرات، اے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا، ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اپنے حقوق بھی معاف فرما دے، حقوق العباد بھی معافی کی سبیل بنا دے۔ اے اللہ اپنے بخشے ہوئوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے، بلا حساب جنت میں جانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، آقا کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ یہ سال تو حج پہ نہ جا سکے، اب تیرے دربار میں التجا ہے، جب تک زندہ رہیں کوئی ایسی ذوالحجہ نہ گزرے کہ جب ہم حرمین طیبین میں نہ ہوں۔ ہر سال حج نصیب فرما، ہر سال میں کئی بار اے اللہ مکہ مدینے کی حاضریاں ہمارا مقدر فرما دے، جو مشکلیں ہیں کرم سے دور فرما دے۔ اے رب کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، جتنے لوگ قربانی کر رہے ہیں سب کی قربانیاں بھی قبول فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں، اے اللہ تو سب کی پریشانیوں کو جانتا ہے، تیرے لیے مشکل بھی تو کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ کن فیکون، تو کن فرمائے تو ہو جاتا ہے۔ اے اللہ نظر رحمت فرما دے، ہماری مشکلوں پر تیری ایک رحمت کی نگاہ پڑنے کی دیر ہے، اللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری مشکلیں آسان فرما دے، بیماروں کو شفا دے دے۔ اے اللہ بالخصوص آج کی مبارک رات داؤد عثمان صاحب، شفیق بھٹی صاحب اور بالخصوص ہمارے فیاض بھائی کے لیے ہم تیرے دربار میں دعا گو ہیں۔ اے اللہ ڈاکٹر
کسی کو منع بھی کر دیں تو اے اللہ تو بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے. اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے. ہمارے فیاض بھائی کو شفا دے دے, ہمارے سارے مریضوں کو شفا دے دے, ہمیں بھی شفا دے دے, جسمانی امراض سے بھی شفا دے دے, روحانی امراض سے بھی شفا دے دے. اللہ نیک بنا دے. اب تو پتہ نہیں زندگی کتنی رہ گئی, جتنی رہ گئی ہے اللہ اچھی گزرے, تیری اطاعت میں گزرے, تیرے حبیب کی محبت میں گزرے, سنتوں میں گزرے, عبادت میں گزرے, اور پیچھے جو گناہ کر لیے اپنے کرم سے معاف فرما دے, اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے, اپنے مخلص بندوں میں شامل کر لے. اے رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے بدلنے والے, ہماری غموں کی رات کو خوشیوں کی صبح سے بدل دے, ہماری بے قراری کی رات کو قرار کی صبح سے بدل دے, ہماری بیماری کی رات کو صحت کی صبح سے بدل دے, ہماری مدینہ منورہ سے دوری کی رات کو صبح طیبہ سے بدل دے. اے رب کریم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما, رزق حرام سے سب کو محفوظ فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد دے دے. اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے. اے اللہ ہمارے وطن پر بھی خاص نگاہ رحمت فرما دے. مشکل وقت آیا ہوا ہے, اس کٹھن وقت سے ہمارے وطن کو نکال دے, مخلص اچھے حکمران نصیب کر دے. ہم سب کی جان, مال, عزت, آبرو, آل اور اولاد, دین اور ایمان کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وافوض امری الی اللہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا رب البیت الطف فیما قضیت وابدل العسر یسر یا اللہ وابدل العسر یسر یا اللہ وابدل العسر یسر یا اللہ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. اے رب کریم ہماری دعوت اسلامی کو بھی ترقیاں عطا فرما. اے اللہ ہمارے پیر و مرشد کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. اس مسجد کو بھی شاد و آباد فرما, اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما, اس بلڈنگ پر, اس محلے پر, سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. آپ سب بھائیوں سے گزارش مجھے کرنی تھی جو میں بیان میں نہیں کر سکا. اپنی قربانی کے جانوروں کی کھالیں, دعوت اسلامی کو دیں. آپ کی دعوت اسلامی کتنا بڑا دین کا کام کر رہی ہے, آپ کے سامنے ہے. اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ ہماری کھالیں دعوت اسلامی کو ملیں, اور یہ جو مدارس, علماء, حفاظ, علماء, مسجدیں بن رہی ہیں, ہمارا بھی اس میں حصہ شامل ہو جائے. ہمارے ذمہ داران یہاں موجود ہیں تو اپنی ڈیٹیلز بھی آپ ان کو بعد میں دے سکتے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. صلاۃ والسلام علیہ. آقا مدینے والے ہمارا سلام لو, سن لو صدا ہماری, ہمارا سلام لو. آقا مدینے والے ہمارا سلام لو, سن لو صدا تم
والے ہمارا سلام لو سن لو صدا ہماری ہمارا سلام لو جب آئے قبر میں تو یہ اسحاق یوں کہے جب آئے قبر میں تو یہ اسحاق یوں کہے جب آئے قبر میں تو یہ اسحاق یوں کہے آقا مدینے والے ہمارا سلام لو آقا مدینے والے ہمارا سلام لو سن لو صدا ہماری ہمارا سلام لو سن لو صدا ہماری ہمارا سلام لو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پر ہو لا